اللہ 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 اللہ۔ ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو برا تھا، وہ تو کہے گا کیونکہ ابن تیمیہ نے تو کفر و بدعت کی کمر توڑ ڈالی ہے، تو ان کو تو غصہ لگے گا۔ اس کا یہ کہنا دلیل ہے کہ ابن تیمیہ حق پہ تھا۔ کہ عالم کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت۔ علماء حق کو برا کہنا جو ہے یہ آدمی کی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا والے جو بہت بڑے پیر گزرے ہیں، وہ کوٹ مٹھن اب چاچڑا، تو ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت علماء دیوبند ہیں یا یہ مکہ مدینے کے لوگ جو وہابی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ فرمایا ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھو، حسن ظن رکھو، اگر ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھو گے تو خاتمہ خراب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جن علماء نے یا محدثین نے سیاہ ستہ کی کتابیں لکھی ہیں، یعنی بخاری ہے، مسلم ہے، سنن اربعہ ہیں، وہ سب عربی تھے یا عجمی تھے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے کوئی بھی ہو؟ انہوں نے کام تو اچھا کیا ہے۔ تم حدیث پڑھو، تمہیں اس سے کیا بات ہے کہ کیسے لکھی ہے؟ وہ سارے عجمی تھے۔ امام بخاری بخارا سے تھا، کوئی اصبہان سے تھا، امام ترمذی ترمذ سے تھے، کوئی سجستان سے تھا، کوئی نیساپور سے تھا، سارے عجمی تھے۔ تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ عربوں کو ضرورت ہی تھی، ان کو اللہ نے حافظے اتنے دیے تھے۔ ایک بہن ہے، اس کی شادی کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ہمارے محلے میں ایک عورت فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے، 2-3 کٹھے مل کے تم بھی اس کی ٹھکائی کر دو ایک دن۔ وظیفے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بندے کو پکڑ لو گلی میں اور لگاؤ ٹھیک ٹھاک کہ تم پھر مارو گے، ہم پھر تمہاری انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ مجال ہے کہ پھر مارے۔ وظیفہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کا وظیفہ پڑھنے سے حل نہیں ہوتا۔ جنوں میں جو عالم ہیں وہ جنت میں جائیں، بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ میرا بھائی پاکستان آرمی میں ملازم ہے، 4 مہینے چکر آتے ہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال زمزم اس کے لیے لے جائیں اور اس کے سر پہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ وہ تو آرمی میں ہے، آرمی میں تو بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ پہلے سی ٹی اسکین کروائے، MRI کرائے اپنے دماغ کا کہ وجہ کیا ہے۔ طواف کے 2 رکعت واجب جو ہیں فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ عمرہ کرنے سے 5 عمرے 5 کرو یا 100 کرو، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جب تک اس طرح نہیں پھروائیں گے آپ احرام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے۔ فلمیں ہیں، اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے،
اب تو آج ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے، جب چاہے فلم دیکھ لے، جب چاہے جو چاہے دیکھ لے. تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے. ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا. یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں. اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو، مرد عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. پاکستان کے نمازی کے آگے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے. نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن گزرنا نہیں چاہیے. طواف کے دوران جب اذان آئے، اذان کا جواب بھی ذکر ہے، جواب بھی دیتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں. حجر اسود کے بوسہ دینے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور قیامت میں شفاعت کرے گا. مسجد عائشہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نے حکم فرمایا تھا. اب اگر تمہیں بی بی عائشہ کے نام سے چڑھ ہے تو میں کیا کروں؟ حضور نے حکم فرمایا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، کیا پس منظر؟ حضور کے حکم کے بعد بھی کوئی پس منظر ہے؟ پھر یہ کہنا جی مرد نے نہیں کیا، عبداللہ بن زبیر نے کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا ہے. ہوٹل والوں سے ہمارے پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے، حج پڑھ کے چلے جانا. آپ نے تو گم نہیں کیے نا. بہرحال اللہ کرے گا مل جائیں گے. سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کرو. عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت کے وضو ٹوٹ گیا تو وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھیں. کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ وضو ٹوٹ گیا نماز چھوڑ دو. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار جو ہے، جب آپ مکے سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو نوریہ سے آگے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام صرف. تو بائیں ہاتھ پہ باقاعدہ دیوار بنی ہوئی ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے، وہ قبر ہے بی بی میمونہ کی رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی جب مدینے جائیں گے تو بائیں ہاتھ پہ ہے، مدینے سے آئیں گے تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ پہ آئے گی. یہ جب آبادی ختم ہوتی ہے نوریہ کی، اس کے بائیں ہاتھ پہ وہ باقاعدہ 4 دیواری موجود ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے، یہ بی بی بھی بڑی عجیب شان والی تھی. بی بی فرماتی ہیں کہ ولدت بصرف، میں صرف میں پیدا ہوئی، میرا نکاح وادی صرف میں ہوا. حج کے بعد میں رخصتی ہو کر حضور کے گھر میں بھی وادی صرف میں تشریف لے گئی، پھر موت بھی اسی وادی میں ہے. فرض نماز کے سجدوں میں اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دعا نہیں مانگ سکتے، تسبیحات زیادہ کہیں. سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دیں، 11 دفعہ کہہ دیں، 21 دفعہ کہہ دیں، دعا نہیں مانگ سکتے. اللہ کے بندے یہ تسبیح خود دعا ہے. ہم سیکورٹی فورس میں ہیں، کبھی کبھی 12 گھنٹے ہمیں بوٹ پہن کے رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وضو کرنے کے ساتھ نیت کر لیا کریں، بعد میں مسح کر لیا کریں کہ بوٹوں کے اوپر، کیونکہ بوٹ تو باقاعدہ بند ہوتے ہیں.